الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله مولانا العلي العظيم. यह सूरह अलक़ चल रही है और इससे पहली जो इब्तिदाई 5 आयतें हैं ये कुरान पाक का नुज़ूल के एतबार से सबसे पहला हिस्सा शुमार होता है। उसके बाद जो अगली आयत हैं इनके अंदर ख़ास तौर पर मक्का मुअज़्ज़मा का जो कुफ्रिया और शिरकिया माहौल था
اور مکے کے مشرکین جس طرح کا برتاؤ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب تک آپ نے توحید کا اعلان نہیں فرمایا تو آپ لوگوں کے سروں کے تاج تھے، اکرام کیا جاتا تھا، اعزاز ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت تھی، عزت تھی۔ لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا اور توحید کی اور اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو یہ ان لوگوں پر بہت ہی گراں گزری اور شاق گزری، اور ان میں سے اکثریت آپ کی دشمن بن گئی۔ حالانکہ آپ سراپا شفقت بن کر ان کو دعوت پیش فرما رہے تھے، سچی بات کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اور آپ کی دعوت کی بنیاد یہ تھی کہ تمہارا جو رب ہے، حقیقی رب ہے، تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہی تمہارے اوپر حق بنتا ہے۔ اور جو بت جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ تو تمہارے خود ہی محتاج ہیں، بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں، ان کے سامنے تم سر جھکاؤ، ان سے مانگو، یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تم مخلوق ہو، اور ہر سطح پر تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کی احتیاج سے آدمی کبھی بھی اور کہیں بھی باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے، اپنے بارے میں سوچ لیجئے، ہم ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ ہوا کے ہم محتاج ہیں، پانی کے ہم محتاج ہیں، اپنے بدن کو صحیح رکھنے کے لیے غذا کے ہم محتاج ہیں، کپڑوں کے ہم محتاج ہیں، گھروں کے ہم محتاج ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور عطا کر رہے ہیں۔ ہم مستغنی نہیں ہیں، کسی بھی مرحلے پر ہم اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت کی روح یہی بات تھی کہ بندہ بندہ بن کر زندگی گزارے، بندہ اللہ سے منہ موڑ کر زندگی نہ گزارے۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ عام انسانوں کا، جس میں یہ مکے کے لوگ بھی شامل تھے، کہ اس کو جب اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں اور نعمتوں سے نوازتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ سب چیزیں میرے ہاتھ میں آ گئیں، اب میں جو چاہے کروں۔ حالانکہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی کیوں نہ ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ کل ہوا نہ آج ہو سکتا ہے کہ اس کی ہر بات پوری ہو جائے، ہر مراد پوری ہو جائے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہزار باتیں ہر آدمی کی زندگی میں ایسی پیش آتی ہیں
کہ وہ نہیں چاہتا تھا مگر پیش آ جاتی اور وہ روک نہیں پاتا۔ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، بے پرواہ اور مستغنی نہیں ہے، مگر انسان کی فطرت ہے کہ یہ اللہ سے غافل ہو کر کے اور طغیان اور سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو کان کھول کے سن لو کہ تم کتنی ہی سرکشی کر لو، تمہیں بالآخر اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوٹ کر جانا ہے، تم بچ نہیں پاؤ گے، روک نہیں پاؤ گے اپنے کو۔ کسی کے اندر یہ دعویٰ کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے دربار میں نہیں پیش ہوں گا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو یا تو اس کی دماغ میں خلل ہے، یا وہ لا علم ہے، یا وہ ضدی اور ہٹ درم ہے، ان تین کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ آدمی امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، اسے رب العالمین کے دربار میں ضرور لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ بتاؤ وہاں کس حالت میں پہنچو گے، وہاں کیا جواب دو گے؟ جب سوالات ہوں گے تو تمہارے پاس کیا تیاری ہے جواب دینے کی؟ اس کے بارے میں غور کرو۔ اگر یہ جذبہ آدمی میں پیدا ہو جائے تو ساری سرکشی اور طغیان یہ سب حیران ہو جائے گا، آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب اللہ کے دربار میں جانا ہی جانا ہے تو معاملہ ٹھیک کر کے جاؤ، تاکہ وہاں روسیاہی نہ ہو، ذلت اور خواری کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اور دوسری تفسیر بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ انسان کتنا ہی نواز کیوں نہ دیا جائے، نعمتوں سے بھر کیوں نہ دیا جائے، مگر پھر بھی وہ مستغنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ مستغنی نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ دنیا میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہماری ضرورت کی ہیں، ساری ضرورت کی چیزیں ایک انسان اکیلے مہیا نہیں کر سکتا۔ بھئی ہماری ضرورت ہے کپڑا، ہماری ضرورت ہے جوتا، ہماری ضرورت ہے بستر، ہماری ضرورت ہے سواری، ہماری ضرورت ہے کھانا پینا اور اس کی اشیاء۔ ایک آدمی ممکن نہیں ہے کہ وہی سبزی بوئے، وہی غلہ اگائے، وہی اسے بازار میں لے جا کر کے پسوائے، وہی روٹی بنائے، وہی کپڑا بننے کی مشین لگائے، وہی کپڑا سیے بھی، اور وہی چمڑا جو ہے اس کو دباغت دے اور پھر چمڑے سے چپل بنائے۔ ایک ہی آدمی، ناممکن ہے۔ ہم جو ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، یہ نہ جانے کتنے مرحلوں سے گزر کر کے ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر لے، یہ سارے اسباب کس نے عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں۔ کسی کے دل میں ڈالا کہ بھئی تم گیہوں بو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم دال بو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم سبزیاں بو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم باغ کی رکھوالی کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم کپڑے کا کام کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم جوتے کا کام کرو۔ آپ سوچئے تو صحیح، کس طرح کے مراحل سے گزر کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا فرما رہے ہیں۔ تو محتاجگی تو ہر اعتبار سے انسان میں ہے،
کون آدمی ایسا ہے جو محتاج نہ ہو؟ کروڑ پتی ہو سکتا ہے، وہ ارب پتی بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے نمبر 1 کا مالدار بھی ہو سکتا ہے، مگر محتاج ضرور ہے، بلکہ جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا محتاج ہے۔ تو مستغنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے تحت ہماری پوری کرا رہے ہیں۔ ان چیزوں پہ آدمی غور کرے گا تو آدمی کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلے گا، اپنی محدود صلاحیت کا پتہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ سرکشی کا کوئی موقع نہیں ہے، تم مستغنی ہو ہی نہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، ذرائع عطا کیے جا رہے ہیں، تب تم زندگی عافیت سے گزار رہے ہو۔ تو مستغنی ہونے کا کیا سوال ہے؟ شکر گزاری کرو، سرکشی مت کرو، شکر گزاری بجا لاؤ۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں ذکر ہے کہ مکہ معظمہ میں مشرکین کا سردار تھا ابو جہل، عمرو بن ہشام۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ سے انتہا درجے بغض اور عناد رکھتا تھا، تبصرے کرتا تھا اور طعن و تشنیع کرتا تھا، بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اور حد تو یہ تھی کہ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ شریف کے قریب تشریف لاتے تو یہ روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ مشرکین کو نماز سے بڑی چڑ ہوتی ہے، حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے جس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ نماز چند افعال پر مشتمل عبادت ہے۔ کھڑا ہونا، جھک جانا، سجدے میں جانا، بیٹھ جانا، یہ 4 حیتیں۔ کھڑا ہے رکوع میں، قعدے میں ہے، سجدے میں۔ اب کوئی آدمی کسی جگہ پر اگر کھڑا ہے، بیٹھا ہے، جھکا ہے، دوسرے کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ دوسرے کو کیا پریشانی؟ آواز نکال رہا ہے۔ قرات میں حکم یہ ہے کہ زیادہ زور سے نہ پڑھا جائے، جب آدمی اکیلے پڑھے تو زور سے نہ پڑھے، تو آواز کا بھی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس زمانے سے لے کے آج تک جن کے دلوں کے اندر بغض و عناد ہے، وہ نماز کے نام سے، نماز کے صورت ہی سے ان کے دل میں کڑھن پیدا ہوتی ہے، چڑ پیدا ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اور بعض ایسے بھی واقعات پیش آئے، سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے نماز پڑھی تو ان کی ٹولی موجود تھی وہاں، ان مشرکین کی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی ہے تم میں سے جو اس کا اوج لے کر کے آئے، اور جب یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو آپ کی پیٹھ پہ لا کے رکھ دے۔ اونٹ کا اوج کتنا بھاری! تو اس ٹولے میں ایک خبیث ملعون بدبخت شخص تھا، اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ خبیث اٹھا اور اوج لے کر کے آیا، جیسے تیسے لایا گیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر خبیث نے ڈال دیا۔ روایت میں ہے کہ اور پھر یہ
تالیاں بجانے لگے، ہو ہا کرنے لگے۔ بتائیے ایک آدمی سجدے میں ہو اور پھر اس طریقے پر بدبودار چیز اس کے سر پہ ڈال دی جائے، پیٹھ پر ڈال دی جائے، کیسی اذیت ہوئی ہوگی۔ روایت میں ہے کہ آپ سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا اور یہ ٹھٹھول کر رہے تھے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بچی تھیں، ان کو کسی نے خبر دی، وہ تشریف لائی، انہوں نے کسی طرح ڈھکیل کر کے اوج کو ہٹایا تو آپ سر اٹھا سکے۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے اور جن خبیثوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر آپ نے نام لے کر کے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ یا تو ٹھٹھول کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ حضور بد دعا کر رہے ہیں تو سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ یہ بھی یقین تھا کہ جس پر آپ نے بد دعا کر دی اب وہ بچ نہیں پائے گا، اب وہ مر کے رہے گا، ذلیل ہو کر کے رہے گا۔ چنانچہ یہ سب بدر میں مارے گئے اور جہنم رسید ہوئے جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تم روک کیوں رہے ہو؟ تمہیں روکنے کا کیا حق ہے؟ اور وہ نماز پڑھنے والا بندہ ہدایت پر ہے، وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، کوئی برا آدمی نہیں ہے وہ، اور تم ان کی تکذیب کر رہے ہو، تم ان کی باتوں سے اعراض کر رہے ہو، تو سن لو کان کھول کر کے، تمہاری یہ ساری حرکتیں اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور عن قریب اس کا انجام تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض موقعوں پر ابو جہل آگے بڑھا آپ کو روکنے کے لیے، لیکن جب آپ کے قریب پہنچا تو یوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے بھاگ پڑا۔ لوگوں نے کہا بھئی کیا ہوا، تم تو بڑے اس سے گئے تھے کہ میں روکوں گا، تو کہنے لگا وہاں تو آگ کی خندق تھی، تمہیں نہیں نظر آئی، مجھے نظر آئی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اس دن آگے بڑھ جاتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے، بس بچ ہی گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھلا دیا کہ یہ سب سے زیادہ جو شقاوت اور بدبختی کا ثبوت دے رہا تھا، بدر کے میدان میں دو نوجوانوں کے ذریعے سے یہ جہنم رسید کر دیا گیا، اور اس کی ساری ہیکڑی نکل گئی، اور اس کے ٹولے کے جتنے لوگ تھے وہ بھی بڑی تعداد میں جہنم رسید ہوئے۔ یہ تو دنیا میں حشر ہوا، اور جہنم کے اندر جو حشر ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس سے بڑا غرور تھا کہ میری پارٹی، میری مجلس بہت بڑی ہے، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی پارٹی کو بلا لے، ہم فرشتوں کو بلا لیں گے، دیکھ لیں گے کس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فرمایا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ سچ مچ بے شک کافر آدمی سرکشی پر اتر آتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے میں جو چاہے کروں۔ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تیرا رب اسی کی طرف لوٹ کر کے سب کو جانا ہے، یعنی مستغنی مت سمجھو، پہنچو گے اللہ کے دربار میں۔
تم بھی اور سب بھی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا آپ دیکھتے ہیں اس آدمی کو جو روک رہا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ بندے سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات۔ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ہدایت پر ہے یا وہ بندہ تقوی کا حکم دیتا ہے پھر بھی یہ روک رہا ہے؟ روکنے کا کیا حق ہے؟ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بھلا یہ تو بتاؤ اگر وہ شخص ناحق دین کو جھٹلاتا ہو اور حق سے روگردانی کرتا ہو اور اپنے محسن کو اور اپنے مشفق داعی اللہ کو نظر انداز کرتا ہو، اس کے باوجود اس کو نماز سے روک رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی اللہ کی نظر سے کہیں بھی باہر نہیں۔ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہرگز نہیں، اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں رکے تو ہم اس کے پنٹھے پکڑ لیں گے، یعنی اس کی پیشانی کے جو بال ہیں یہ پکڑ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جو جھوٹے اور خطا کار بال ہیں، یعنی بال والا خطا کار ہے، اس کو اس سے تعبیر کیا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا، سو وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، آپ اس کی کوئی بات مت مانیے گا اور آپ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوئیے اور اس کا قرب حاصل کیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور بہت سی دعائیں بھی پیغمبر علیہ السلام سے منقول ہیں۔ تو سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن نماز کے سجدے میں اردو کی دعائیں نہیں مانگنی، جو معصور دعائیں ہیں، جو قرآن کی دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ جس کو معنی کے ساتھ وہ دعائیں یاد ہوں وہ پڑھ سکتا ہے، اور ویسے دعائیں مانگنی ہے اردو میں تو اپنا بغیر سجدے کے مانگے، اور نماز سے باہر مانگے، اور نماز میں جو مانگی جائیں گی وہ معصور اور منقول دعائیں ہی مانگی جائیں گی۔ یہ جو آخری آیت ہے اس کی، یہ سجدے کی ہے، اس لیے سبھی حضرات جنہوں نے یہ سنا ہے وہ ان پر سجدہ واجب ہو گیا، وہ سجدہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔